دا جواب طلب کیتا. اس کہا حضور وقت تسا یہ چیز سوچ نہیں رہے, ہن وقت میری طرف وہ آخری معاملہ ہے کہ لا کا ثلاثت ایام تواڈے واسطے صرف 3 دن پہ, اس تو زیادہ میں بھی اس آندھی اور طوفان نو نہیں روک سکتا. لہذا ہن تو لے کے 72 گھنٹے جس لئے 3 دن مکمل ہو سن, تو حضور حکمت یہ ہے کہ تسا انہاں 3 دنوں دوئی مدینہ طیبہ نہیں چھوڑ سکتے. مدینہ طیبہ تو باہر نہ وائی سکسو, اتھا ہی اندر رہ سو اور 3 دنوں دے اندر اندر بیعت کر سو. اگر جویں ہی 3 دنوں دی مہلت ختم ہو سی, ڈیڈ لائن مکمل ہو سی, تو حضور وقت اساں تو پکڑ سو, گرفت چ لے سو. اور ظاہر ہے کہ تہاڈی حمایت بنی ہاشم بھی کھڑے ہو سن, اہل مدینہ بھی, ادو سرکاری فوجا بھی آسن. نتیجہ کہ کچھ تو خون ہو سی, یہ خبریں باہر پہنچ سن, سارے مسلمان بے چین ہو گئے سن. لہذا وہ بھی دوڑ سن مدینہ طیبہ دی طرف, اور ہر طرف سرکاری فوجا دے نال جنگ و جدل. تو جیڑا فتنہ مٹاؤن واسطے 20 سال پہلے امام حسن رضی اللہ عنہ نے اتنی قربانی دیتی آئی, دوبارہ مسلمان انتشار. لہذا حضور جو بھی حالات رخ اختیار کر سن, ذمہ داری تواڈے تے ہو سی. لہذا 3 دن تواڈے کول آپ تشریف لے ونجو, لیکن مدینہ شریف تو باہر نہ ونجائے, اور جلدی اس نتیجے تے پہنچو. میں ان 3 دن بعد تانوں ملسا. امام علی مقام نے فرمایا جو اللہ نو منظور ہو سی وہ منصہ شہود تے آوے سی, اللہ دی طرف خیر ظاہر ہو سی. آپ جس نے چلن لگے اجے آپ دارالعمارت دے اس کمرے جس دے وچ گورنر دے مشیراں دے نال آپ دی ملاقات ہوئی ہے, اس دروازے دا اجے آپ نے باہر قدم رکھا ہی اس کمرے چوں کہ آپ نے خود اپنے مبارک کرنا نال سنا کہ مروان ناراض ہو رہے ہیں گورنر ولید بن عتبہ تھے, اور آخرے کہ پہلے تو تائیں 3 دہاڑیاں دی مہلت رائی دیونی, اتھا ہی بیعت دا معاملہ رکھنا, اگر بیعت کرنا ٹھیک ورنہ قتل کر چھوڑیا. اور ہن جس نے 3 دہاڑیاں دا کال کر کھلوتا ہے تو ہن مین گیٹ تو باہر نہ ونجا ڈو, اتھا ہی اپنے دارالعمارت گورنر ہاؤس دے کسی کمرے چ انہاں بند کرو, کھانے پانی دا اتھا ہی انتظام کرو, اور جویں 3 دن مکمل ہوئے بیعت دا معاملہ انہاں دے سامنے رکھو, اگر بیعت کرن ٹھیک ورنہ فقتلو, اتھا ہی دارالعمارت وچ قتل کر کے اتھا ہی دفن کر چھوڑو. امام علی مقام نے جس لئے اپنے قتل دا مشورہ ایک مشیر دی زبان وچ سنا, آپ انہاں قدماں دے فوراً واپس آ گئے, اور آپ نے فرمایا فلاں فلاں عورت دے بیٹے مروان جس دی ماں بچیاں اور بچیاں دے خطرے کر کے معاملات چلیں دیے, اتقتلونی وہذا, کیا تو قتل کر سے مینوں یا یہ میں قتل کر سی. آپ دے فرمانے گرامی اور للکار اور گرج دے نال اکشعر جسد و مروان, مروان دے جسم تے کب کبھی تاری ہو گیا, مرعوب ہو گیا, ڈر گیا. گورنر نے مداخلت کی تھی, اسے کہا حضور میں معذرت خواہ, اس نے انتہائی غلط گل کی تھی, تواڈے اور میرے معاملے چاون دی اس نو کوئی ضرورت نہیں, جس لئے میں 3 دن دی مہلت دے چکا, ذمہ دار میں انہاں معاملات دا حکومت دی طرفوں, اس نو کیا حق آئی تواڈے موجودگی دی جس طرح دی گل کرن دا جس نو تساں بھی سن سکو. میں اس نو اس چیز دا جواب عطا کردا اور دی پوری باز پرس کردا کہ اس نے کیوں غیر ضروری کلام کیتا ہے, اور وہ بھی تواڈے قتل دے متعلق. آپ تشریف لے ونجو, تواڈے کول 3 دن 3 راتاں موجود ہیں. امام علی مقام آپ واپس تشریف لے کے آئے, اور اس سے مسئلے تے آپ غور فرما دے رہے. نماز عشاء دی ادائیگی تو پہلے آپ نے جتنے بنی ہاشم مدینہ طیبہ وچ آپ نے سب دے گھراں وچ پیغام بھیج چھوڑا. نماز عشاء دی ادائیگی تو بعد سارے دے سارے بنی ہاشم آپ دے در دولت تے جمع ہو گئے, اور آپ نے فرمایا میں بیعت کیوں نہیں کرتا, اودے اسباب تواڈے تے آئیں, اور نہ ہی میں بیعت کرنی ہے اس نظام دے وچ. لہذا انہوں نے میرے قتل دا معاملہ سامنے رکھ چھوڑا ہے, اور 3 دن جویں مکمل ہونے انہاں فوری طور تے میرے پکڑنا ہے. بیعت میں نہیں کرنی, نتیجہ خون ریزی ہو سی, تساں بھی درمیان وچ آسو, باقی مسلمان بھی آسن, اور میں مدینہ طیبہ دے خون ریزی نہیں چاہتا. اس دا کیا حل ہے اس مسئلے دا؟ سب نے عرض کی تھی حضور اسا تمام بنی ہاشم دے اور امت دے مقتدا و پیشوا تساں, آپ جو بہتر سمجھ دے ہو آپ اپنا حکم جاری کرو, اسا اپنی جانا تے کھیل کے بھی تواڈے ہر حکم دے عمل کرسو. آپ نے فرمایا ایک رستہ نظر آتا ہے کہ میں بیعت بھی نہ کرا اس باطل نظام دا حصہ بھی نہ بڑا, اور ایک کچھ تو خون تو بھی معاملہ بچ بنے. اور اس دا حل یہ ہے کہ عالم اسلام دے اس وقت 3 بر اعظماں دے جڑے بھی قابل ذکر شہر وچ ویسو کوئی نہ کوئی تابعی عالم
کتاب اللہ شریف دا سنت رسول کریم علیہ السلام دا موجود مل سی. ہر علاقے چ علماء موجود ہیں اور قرآن پاک چ اللہ پاک دا واضح فرمان ہے من دخلہ کانا آمنا. جڑا شخص بڑے تو بڑا مجرم ہوئے اور وہ حرم مکہ دی حدود داخل ہو بنے اور اتنے پہنچ کے کوئی فتنہ فساد نہ کرے تو اللہ پاک فرماتا ہے جڑا بھی میرے حرم مکہ دے حرم دی حدود چاسی کانا آمنا او میں اللہ دے امن وچ آ گیا. آج بھی اہل سنت و جماعت حنفیہ دے نزدیک یا مسئلہ ہے ساڑھے نزدیک جو امام علی مقام دا مبارک فتوہ ہے کہ بالفرض اگر ایک شخص نے قتل بھی کیتا ہوئے اور حدود حرم مکہ دو داخل ہو بنے مزید اتنے لوگن قتل نہ کر رہے ہوئے کوئی فتنہ فساد نہ کر رہے ہوئے گورنمنٹ نو اجازت نہیں کہ اس بندے نو حدود حرم جو گرفتار کرے بلکہ پولیس ادھتے متعین ہوئے سی. 2-4 جوان پولیس دے شرعی مسئلہ یہ ہے سویلین کپڑے اس دے اتنے متعین کر چھوڑ سن. وہ پورے حرم شریف دے اعلان کروے سن کہ جناب فلاں بولی بولن والا فلاں رنگ و نسل دا فلاں خاندان قبیلے دا جس دا اے حلیہ اور حلیہ ہے اس نے قتل کی تو ہے ادھتے جنایت ہے جرم ہے ادھے ذمہ اور آپ نے آپ بچاون واسطے حدود حرم ہی چاہ گئے اور جڑا حرم ہی مسلمان داخل ہوئے امن ہی چاہ بندے اسا پکڑ نہیں سکتے. لہذا پولیس اسا متعین کیتی ہوئی ہے یجلسو نہ ہے سو یجلسو وہ جتھے بیٹھ دے پولیس دے جوان تھوڑا جہا فاصلہ کر کے بیٹھ دیں اور اپنی نگرانی چ رکھ دیں نگاہ اسے تے رکھ دیں جتھے وہ ٹر دے یذہبون ہے سو یذہبو جتھے وہ چل دے وہ پیچھو پیچھو نال چل دے رہتے لیکن گرفتار نہیں کرتے. لہذا کوئی بھی مسلمان حدود حرم وچ پانی دا ایک گھٹ بھی نہ دے باویں وہ تڑپدا ہی رہے کوئی بھی مسلمان انہوں کھامن دی کوئی چیز نہ دے وہ کتنے دیہاڑے بھوک اور پیاس تے تاب آسی ہفتہ زندہ رہ لے سی بالآخر بھوک پیاس تے ہتھوں مجبور ہو کے وہ باہر نکل سی پولیس والے تو تے مقرر ہیں تھوڑے تھوڑے فاصلے تے بیٹھ دیں. لہذا کتاباں وچ مسئلہ اس طرح ہے اور اسا حنفی اہل سنت دا مذہب یہ ہے جویں ہی حدود حرم تو باہر آ سی فوری طور تے پولیس اس نو قابو کر لے سی. سب تو پہلے اس نو چاہ پانی پلے سن ڈاکٹر صاحب نو بلا کے ادا طبی معائنہ کروے سن اور فوری طور تے عدالت دے جو چالان پیش کر کے قانونی کاروائی اس تے شروع کر دے سن. من دخلہ کانا آمنا جب تک وہ حدود حرم دے وچ ہے اس وقت تک اس نو نہیں پکڑیا بائی سکیندا. قرآن فرماتا ہے والفتنۃ اشد من القتل. ہاں مسجد حرام دی حدود دے وچ حرم دی حدود تک کیا این مسجد حرام دے وچ بھی اگر کوئی فتنہ مچا رہے ہوئے وقت قرآن فرماتا ہے والفتنۃ اشد من القتل فتنہ قتل تو بھی بڑا شدید جرم ہے وقت گورنمنٹ اس نو گرفتار کر لوے. امام علی مقام نے فرمایا 3 سالہ تو ساڈے کولوں تا سن 57 ہجری دا جنم دا یزید نو ولی عہد نامزد کیتا گیا ساڈے کولوں بیعت دا مطالبہ ہو رہا ہے اساں بیعت نہیں کیتی لیکن انہاں گزشتہ 3 سالہ یا ہن بھی اساں تے کدے بھی نانا جان دی مسجد اور نانا جان دے شہر دے لوگاں دے سامنے کدے یزید دے خلاف کوئی خطبہ نہیں دیتا کدے یزید دے خلاف لوگاں نو ایجیٹیشن واسطے نہیں ابھارا. اساں تا اپنے مریداں نو کوئی خط نہیں لکھے نہ اہل عراق نہ فلاں علاقے دے بڑے سانڈل محبت کرنے لے مسلمان ہیں ہر علاقے چ. مدینہ شریف وچوں جتنے لوگ بیعت کریں اساں تا کسی نو بھی نہیں روک دے. ساڈا ہکا موقف ہے کہ بیعت اساں نہیں کرنی ساڈے کولوں اے مطالبہ سختی نال نہ کرو اور ادھے وچ نرمی کرو تیزی نہ اپناؤ سارے ڈے معاملات چلن دیو. یزید دے معاملات کھل کے پورے عالم اسلام دے سامنے آ ونجن جس لئے یزید دے سارے حقائق اور کرتوت سامنے آوے سن وہ تو ہر علاقے دے مسلمان اٹھ کھڑے ہو سن وہ تو شعوری سطح تے یزید دے خلاف ایک پوزیشن لے سن ثم افیدو حیث یفید الناس وہ جڑے پاسے نانا جان دی امت ویسی میں حسین بھی نال ویسا. لہذا جلدی نہ کرو ساڑا صرف یہ موقع پھر بیعت ایسا نہیں کرنی اس بندے دی کیونکہ ادھر نظام بھی ختم ہوتا ہے نا اہل دے سپرد اور معاہدات دی خلاف ورزی ہے. اتنے سارے شرعی آبجیکشن اور شرعی اسباب ان جی وجہ تو بیعت نہیں کرتے. لہذا اے بنی ہاشم بیعت میں نہیں کرنی میرے بس تو ایک کا راستہ ہے. اگر میں مدینہ شریف رک دا 3 دن بعد جنہ جو آئندہ دن گزر چکا ہے اور مزید 2 رات اور 2 دن یہ میری پکڑ کر سن معاملات کچھ تو خون دی طرف ویسن. لہذا میں اس نتیجے دیتے ہیں کہ میں اپنی تینوں مبارک گھر والیاں آپ دے حرم محترمی 3 ہستیاں موجود ہیں. حضرت سیدہ رباب بنت امرؤ القیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا انہاں نو نال لے سا انہاں دے وچوں میرے پیارے فرزند حضرت علی بن حسین الاکبر سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ جڑے 23 سال دی عمر مبارک چ
وہ میرے جوان سال بیٹے بڑے بڑے بیٹے وہ میرے نال حسن میرے چھوٹے چھوٹے فرزند حضرت علی بن حسین الاصغر وہ بھی فرمایا حضرت رباب بنت امر القیس وہ میرے نال حسن میری یہ دو صاحبزادیاں حضرت سیدہ فاطمہ بنت حسین الکبرا رضی اللہ تعالی فرمایا وہ شادی شدن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی 12 بیٹیاں جو سب تو بڑے فرزند حضرت حسن بن علی حسن مسنا دے نکاح وہ منکوح ہیں گھر والی ہیں وہ اپنے گھر چ اپنے شوہر دے نال آباد رہسن انہوں نے میں نہ لے کیونکہ وہ شادی شدن اپنے شوہر دے حقوق ادا کرے لیکن میری چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ بنت حسین الصغرا جنہاں دا لقب سیدہ سکینہ ہے اور اجمی ہر طرف جنہاں نو سیدہ سکینہ سلام اللہ تعالی علیہ دے لقب نال یاد کیتا ویندا ہے فرمایا آپ کم سن میں اس ذات نو نال لے سا کیونکہ انہاں تو بغیر من چین نہیں آندا حضرت امام علی مقام دے بہت اشعار ہیں البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر شیعہ سنی کتاباں چ آپ دے کلام موجود ہیں حضرت امام حسین اپنی وڈی وڈی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ رباب اور اپنی چھوٹی صاحبزادی صاحبہ حضور سیدہ سکینہ جنہوں نے لوگ سیدہ سکینہ آخدن سلام اللہ تعالی علیہ اس ہستی نال اتنی محبت فرمائے دین کہ آپ فرمائے دین انی لا حبو البکا تلتی حلت فی ہر رباب والسکینہ میں حسین نو زمین دے ہر اس ٹکڑے نال بھی محبت ہو ویندی جتھے میری زوجہ حضرت رباب اور میری پیاری بیٹی سکینہ اپنا قدم مبارک رکھ چھوڑے فرمایا ہستیاں میرے نال اور دوسری فرمایا میرے حرم محترم دے کنیز ہیں آزاد کردہ کنیز جنہوں تمام علماء تشیع حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ دے نام نال یاد کرتے ہیں فارسی النسل اور امام علی مقام نے جس لئے آپ دے حرم چاہیاں آپ نے انہوں دا نام عربی سلامہ اپنی زبان رکھائی سلامتی والی امن والی راحت والی فرمایا انہوں جو اللہ نے من ایک فرزند عطا فرمائے حضرت علی بن حسین الاوسط یعنی امام سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تو دی کریم ذات فرمایا او میرے پیارے بیٹے حضرت علی اکبر تو چھوٹے ان پہ آپ میرے نال حسن اور تیسرے حرم محترم دے ہستی جڑی آزاد نکاح والی ہستی ہے وہ حضرت لیلہ بنت مرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں جو اللہ نے من 2 بیٹے عطا فرمائے حضرت عبداللہ بن حسین حضرت ابو بکر بن حسین رضی اللہ عنہ آپ جتنی اہل تشیع بنیادی کتاباں علم الانصاب تے اٹھے سو آپ مصعب الزبیری دی کتاب نسب و قریش اٹھے سو تو انہوں ہر شیعہ سنی کتاب ہی نظر آسی کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 5 پیارے فرزند ہیں 4 ہستیاں نے میدان کربلا جام شہادت نوش مائے سیدنا علی اکبر سیدنا علی اصغر سیدنا عبداللہ بن حسین سیدنا ابو بکر بن حسین اے کاش کے اس چیز دوتے تا شیعہ سنی متفقن پہ اصال سنت دی کتابہ چھے کہ میدان کربلا دوچ جڑی ہستیاں نے امام علی مقام دا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش مائے انہا ہستیاں دی تعداد صحیح السند احادیث 102 ہستیاں 72 دا اکثر ذکر کر رہے ہیں اور سارے دے نام موجود ہیں ساری اہل سنت دی کتاباں وچ علماء اہل تشیع 72 دا فگر بیان کر دیں انہاں دے وچوں شیعہ اور سنی سارے متفق ہیں کہ 17 تو لے کے 23 ہستیاں بنی ہاشم خانوادہ نبوت اہل بیت اطہار دی کریم ہستیاں جنہاں میدان کرب و بلاد وچ جام شہادت نوش پائے لیکن افسوس اس گل دے کہ کم از کم انہاں 17 تو لے کے 23 اہل بیت اطہار دی ہستیاں دے نام تے پورے بیان ہوئے حضور مولا کائنات دے 6 فرزندہ نے جام شہادت نوش پائے آپ ملا باقر مجلسی جڑے 1111 ہجری وفات پا رہے ہیں آپ انہاں دی کتابیں ملاحظہ فرماؤ 120 جلدہ چنہ دی کتاب ہے بہار الانوار فی فضائل اہل بیت النبی المختار علیہ السلام 120 جلدہ دے وچ آپ ذرا سن 61 ہجری دے واقعات پڑھو اس دے وچ حیات القلوب نو ملاحظہ فرماؤ آپ علامہ قاضی نور اللہ شوستری صاحب جنہاں نو شہید ثالث آکھا ویندے علماء اہل تشیع آپ بھی 1112 ہجری وفات پا رہے ہیں آپ دی جلاء العیون اور ساری کتاباں آپ دی مشہور ہیں علامہ قاضی شوستری صاحب دیاں اس وچ جڑے 23 اہل بیت اطہار دی ہستیاں دے شہداء کرب و بلا دے نال ذرا کتاباں بالکل موجود ہیں پیاں جمہور دیاں بھی ساڈے اہل تشیع بھائی ہیں لیکن ساڈے ذاکر بھائیاں نو چاہیے ساڈے خطیب اور وائز بھائیاں نو چاہیے علماء نو چاہیے ساڈا تا مذہب ہے ابن ماجہ شریف ساری سیاست دی کتاب ہے صفحہ 8 دتے کہ اس سند وچ محبوب علیہ السلام کو حضور مولا کائنات نے حدیث سنی ہے آپ کو امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کو
حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ آپ دے کول سیدنا امام الائمہ امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ انہاں کول حدیث سیدنا امام الائمہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ انہاں کول ہوئے حدیث حضرت سیدنا امام موسیٰ القاظم رضی اللہ عنہ انہاں کول حدیث سیدنا امام ابو الحسن علی الرضا رضی اللہ عنہ انہاں کول انہاں دے بیٹے عبداللہ نے اور انہاں کول انہاں دے شاگرد حضرت عبدالسلام بن عبدالصالح الحربی جڑے 232 ہجری وسا انہاں نے اور انہاں کول ساڈے محدث امام ابن ماجہ قزوینی جڑے 275 ہجری وفات پارن انہاں تخریج کیتی ہے یہ ساری سند اور متن کتاب الایمان صفحہ 8 تے یہ پوری حدیث دے کے اگو امام ابن ماجہ قزوینی فرمیدن کالا ابو سلط میرے استاد ابو سلط ہروی نے سانو یہ مسئلہ دسایا کہ اس سند حضرت امام علی الرضا رضی اللہ تو دے پیارے فرزند تو لے کے محبوب تک سارے اہل بیت اطہار دے راویہ دے نائن اور جتھے اہل بیت اطہار دے ناؤ میں انہوں دے نام دے وچ نور اور برکت اتنی ہے کہ لو کوریا حاضر سند علی المجنون لباریہ جڑے مجنون شخص دا دنیا دا ہر طبیب جالی نوس افلاطون یہ سارے دے سارے جواب دے ونجن کہ اس مریض دا ساڑے کو علاج کوئی نہیں فرمایا دے گھر آنے لواحقین پریشان نہ ہوئن حضور مولا کائنات تو لے کے امام رضا رضی اللہ تو دے فرزند تک یہ اہل بیت اطہار دے مقدس ہستیاں دے نا گن کے شفا دی نیت نال مریض تے دم چکرو لا باریا اللہ انہاں نامہ دی برکت نال شفا عطا کر دے سی نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت و جماعت دے محدثین اس طریقے انہاں ہستیاں تصدق دست بستہ عرض کر دیں جنہاں ہستیاں دے نا دا کھانے ہیں ساری برکات اہل بیت اطہار دیاں جو تقسیم ہو رہی ہیں انہاں دا نا دا گنو تو میرے دوستو میدان کربلا صرف امام حسین رضی اللہ عنہ اور سیدنا غازی عباس علمبردار شہید کرب و بلا رضی اللہ عنہ حضور مولا کائنات دے 6 بیٹیاں جو صرف انہاں 2 فرزنداں دا نام مبارک لیا ویندا انہاں کریم ہستیاں دے ناماں نال ہی تو ساڈے ایمان دی کھیتی سرسبز و شاداب اور لہرا رہی ہے لیکن میرے دوستو اگر قیامت والے دن حضور مولا کائنات نے سوال چکیتا ہو مولوی صاحب او ذاکر صاحب تیرے تا پورے سال دی روٹی میرے بچیاں دا تڈا پڑھ کے گزر دی آئی تو میرا ابو بکر بن علی کیا اے میرے حسین دوتے اس جان قربان نہیں کی تھی کدے تو میرے ابو بکر بن علی دی شہادت بھی بیان کرے آ جانا کیا ساری کتاباں وچ حضرت ابو بکر بن علی بن ابی طالب دا نام مبارک کو نہیں شہدائے کربلا وچ حضور مولا کائنات دیاں جو 33 اولادن کل آپ دیاں 9 شادیاں کنیزاں بھی آپ دیاں 20 دے قریب ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ نو 33 اولاداں نال نوازا ہے 18 حضور مولا کائنات دے فرزند ہیں 15 حضور مولا کائنات دیاں نورانی صاحبزادیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین کیا سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین سیدنا محسن جڑے 2 مہینے دی عمر وصال فرما گئے تیسرے فرزند سیدنا محمد بن علی چوتھے فرزند ابو بکر بن علی نہیں ان پہ 5ویں فرزند سیدنا عمر بن علی نہیں ہیں یہ نہج البلاغہ جنہ لکھی ہے علامہ الشریف الردی جڑے 406 فوت ہو گئے میں پہلے دسائے انہاں دے ابا جان تا حضور سیدنا امام الائمہ امام موسیٰ القاظم رضی اللہ تو دی اولاد امجاد جو ہیں لیکن وہ خود نہج البلاغہ دے شروع کیا لکھ دیں وہ فرمائے دیں اسا موسوی کاظمی سادات ہیں لیکن ساڑی امی جیڑی ہیں وہ ہاشمیہ علویہ فرمائے میری امی دا نا جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ اور اے فاطمہ حضور مولا کائنات دے 6ویں فرزند حضرت عمر بن علی دی اولاد امجاد دے چوتی ہیں حضور مولا کائنات دے 18 فرزندہ جو آپ دی اولاد علوی ہاشمی اور سادات 5 پیارے بچیاں جو آپ دی نسل اس قدر زمین تے جاری ہے حسنی سادات امام حسن رضی اللہ دی اولاد حسینی سادات اور اشراف امام علی مقام دی اولاد اللہ تعالیٰ حسنی حسینی سادات دے طلبیں دے قدمہ دی برکات تا حشر میدان معاشر اور ابد الآباد تک اسا سب دے شامل حال رکھے آمین یا رب العالمین یہ جتنا علم ہے یہ کتابن یہ عرفان ہے یہ حقیقت ہے معرفت ہے طریقت ہے شریعت دا نور ہے یہ اولادین یہ رزقن یہ کاروبار انہا اہل بیتی امان امتی محبوب دا فرمانے گرامی کتاباں وچ موجود ہے پیا جب تک حسنی حسینی سادات امت وچ جلوہ گر راسن عرب و عجم وچ فرمایا میری امت وچ بڑیاں کمزوریاں آوے سن لیکن میری امت پہلی امت دی طرح کلوہم ختم نہ ہو سی ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے راسن صحیح زمین تے امان اہل بیت اطہار محبوب دی امت واسطے قیامت تک سانو جو رزق مل رہے ہیں سانو جو عزت مل رہی ہے جو سانو علم مل رہے ہیں جو سانو مطالعے دی توفیق ہو رہی ہے جو سانو گل بات دی توفیق
ظاہر باطن دی ہر نعمت کائنات تک پہنچتی ہے تو محبوب دی آل طیب دے قدمہ دے طلبیاں دی برکات دے ذریعے پہنچتی ہے. یہ میرا فرمان نہیں، یہ حدیث صحیح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دا فرمان ہے، ساری کتابیں موجود ہے. حافظ ابن حجر فرمائندن سندہ صحیح، امام زاہبی فرمائندن جڑے 748 ہجری سندہ صحیح، امام خطیب بغدادی جڑے 463 ہجری وہ فرمائندن اسنادہ صحیح. کتنے ساڑے محدثین نے فرمائی دی سند صحیح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امام حسین رضی اللہ عنہ ممبر تے جلوہ کرن جمعے دے دن، اور حضرت عمر بھرا ہوئے مجمع جمعے دے موقع دوتے، اور آپ اپنی دستار مبارک امام حسین رضی اللہ عنہ دے سامنے اتار چھوڑ دیں، اپنا سر مبارک ننگا کر دیں، اور وضع یدہ علی راسہ ہی امام حسین رضی اللہ عنہ نے 10 سال دی عمر مبارک چن انہاں دا ہاتھ مبارک پکڑ کے اپنے ننگے سر مبارک تے جلوہ گر فرمائے دیں، اور فرمائے دیں واللہ یا بنیہ حل انبتا علی رؤوسنا الشعر الا اللہ ثم انتم. اللہ پاک دی قسم میرے پیارے بیٹے حسین ابن علی، اسا جتنے نبی علیہ السلام دے امتی اور غلام ہیں، ساڑے سرہ دوتے جتنے والن انبت اللہ نے جمائن ثم انتم وط محبوب دے بچیوں تسا جمائن. یہ عربی زبان دا محاورہ ہے، جس لئے جہاں مادری زبان مدر لینگویج عربی ہوئے، اگر وہ کسی شخص دے متعلق آکے کہ میرے سر دوتے جتنے 4 وال میری زیب و زینت اور حسن و جمال دی علامت ہیں، یہ جتنے بھی وال میرے سر تن یہ اللہ نے جبائن تے وقت اس بندے جبائن. عربان دے نزدیک اس محاورے دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے تے اول تو لے کے آخر تک جتنی کرم نوازیاں میرے رب کریم دیاں، لیکن اس بندے دی وجہ تو ہیں اگر یہ بندہ نہ ہو گیا میرے تے اللہ دی رحمتان نہ ہو نا. یہ فرمان کا عام ہستی دا نہیں، مجمع عام جمعے والے دن حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم دا فرمان ہے کہ اللہ دی قسم اسا غلامان مصطفیٰ تے جتنی مہربانیاں ہن رب کریم دیاں ثم انتم، لیکن محبوب دے بچیو توالی وجہ تو ہیں. اگر تسا نہ ہو وہ ساڑھو تے مہربانیاں اسا آج بھی ساہرہ راب رب اٹھ چرہن دے ودے ہوا. اگر کیسر و کسرا ساڑھے نام تو لرز دن اور روئے زمین دوتے اللہ تو سوا ساڑھے کل کوئی پوچھا ڈالا نہیں، تا اے حسین برکت توالی ہے بھئی، یہ سب توالی برکت ہے. اور میرے دوستو ساڑھی تا جامع ترمذی سیاستہ دی کتاب ہے، دی کتاب المناقب سبت 314 تا اٹھا کے دیکھو. 2 صحیح سندنال امام ترمذی جڑے 279 ہجری وصال فرما رہے ہیں، 2 صحیح سندنال حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دا فرمان نقل کر رہے ہیں کہ ان کننا معاشر الانصار نعرف المنافقین ببغضہم علین. فرمایا جس سے شام دیتے تسلط قائم ہو گیا بنو امیہ دا، اور حضور مولا کائنات دیاں انہوں نے علل اعلان شکوے شکایتہ شروع کر دیتیاں. تو تمام صحابہ کرام مدینہ جمع ہو گئے اور ایسا آکھے بڑا غلط طریقہ اپنایا جا رہے. حضور مولا کائنات دے متعلق اس طرح دی منفی سوچ نوی نسلہ دے پروان چڑھا رہے. فرمایا ایسا صحابہ کرام نے اتفاق کر گدا کہ آج تو بعد جڑا علی پاک نال محبت دا اظہار کرسی وہ مومن ہو سی، اور جڑا علی پاک نال بغض دا اظہار کرسی وہ سارے کالزے منافق ہو سی، وہ کدے مومن ہو ہی نہیں سکتا. یہ سیاستت وچ حدیث پاک ہے، 2 سنداں دے نال موجود ہے. تو ساکسو میں جامع ترمذی بھیج دے سا لیاد وچ کہ مدرسے ساڑا خیر و نام خواجہ فقیر محمد باروی صاحب علیہ رحمت دا مدرسہ ہے، بن کے تو حوالہ دے گنو 2 جی جلد کتاب المناقب وچ. آئیتاں سانے نوی نسل نو اے دتا ویندا ہے کہ انہاں کریم ہستیاں دے دلائی کوئی دوری آئی. میرے دوستو جڑے دنیا دارن وہ دنیا دی محبت ہی چاہ کے محبوب دے اہل بیت اطہار تو دور ہوئن، جیسا کہ حضرت سیدنا سلطان العارفین برہان الواصلین سیدنا سلطان باہو لجپال کریم جڑے 1100 آرن ہن 1444 سنے ہجری دا محرم شریف آغاز ہو چکا ہے، یعنی 300 اور کوئی 41 سال حضرت سلطان العارفین سیدنا سلطان باہو علیہ رحمت وصال. آپ دی کتنی مشہور کتاب ہے عین الفقر شریف. عین الفقر شریف دے کوئی 3 مختلف ایڈیشن میرے کو ہیں. واضح طور دے ادھے حب دنیا دی مذمت دے باب وچ موجود ہے کہ یزید نے جتنا اہل بیت اطہار دے خانوادہ مکرمہ نو ختم کر دی کوشش کیتی ہے، یہ پیچھے ایک جذبہ آئی دنیا دی محبت. وہ فرمادن دنیا نو میں اس واسطے ناپسند کرداں کہ اے دنیا حسین دے مقابلے چ یزید نو گن کے آئی ہے. اگر دنیا دی محبت نہ ہو گیا، ریاست اور حکمرانی دی خواہش نہ ہو گیا، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے پیارے بچیاں دے قدم دھو کے پیمن دی بجائے انہاں دے غلاماں دی غلامی ہم درد کتیاں نال ادب، انہاں بارگاہاں دی غلامی انہاں دے غلاماں دی غلامی کرن دی بجائے انہاں دے تیر و تفنگ نال حملہ آور ہوتے انہاں دے مقابلے وچ آویں نا.
فرمایا دنیا دی محبت ہے. تو میرے دوستو آج تک سانو یہ درس دیتا میں دے شہد بارگاہ میں دورن آج تک جتنی فضائل اہل بیت اطہار حدیث نو کیڑے راویوں کو روایت ہو کے آئی ہیں. تمام امت دی کتاب اج راوی تک کتائیں حضرت ابو بکر حسن، کتائیں حضرت اسامہ بن زید حسن، کتائیں ابو سعید خدری حسن، کتائیں زید بن ارقم حسن، کتائیں عبداللہ بن مسعود حسن، کتائیں ام المومنین ام سلمہ حسن، کتائیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین. کہیں ایک غیر صحابی دی کوئی روایت تا پیش کرو. اور جتنی اہل بیت اطہار دے کول او بھی تا بالآخر حضرت جابر بن عبداللہ اور ود سید ابن مسیب اور سارے تابعین او آوے سن. تو گزارش میں دست بستارز کرساں میرے دوستو اس وقت بھی اگر حضور مولا کائنات دے مقام دا اور آپ دے ذکر دا کسی نے دفاع کیتا ہے تو انصار و مہاجرین صحابہ اکرام دی مبارک ہستیاں. جامع ترمذی دی صحیح سند 2 سند علی حدیث ہے ان کننا معاشر الانصار لنعرف المنافقین ببغضهم علیا. فرمایا سا اعلان کر دیتا ساری مجلس وچ کوئی اجنبی آوے اساں اس نوں تاں بمنڈے سوں کہ اساں دے سامنے ذکر مولا مرتضی کیتا کرسوں. اگر آپ دے فضائل و مناقب سن کے وہ دے چہرے تے خوشی آ بنے جی میں تواڈے چہرے تے خوشی آ رہی ہے الحمدللہ. یہ مومن دی پہچان ہے. نام علی آوے مومن دا چہرہ کھل اٹھتا ہے، دل باغ باغ ہو ویندا ہے، ہر غم پریشانی غلط ہو ویندن، خوشیاں ہی خوشیاں رحمتاں ہی رحمتاں دی برسات تے جندا سینہ کھل اٹھے چہرہ کھل اٹھے. فرمایا وہ مومن ہوندا ہے. تے مولا مرتضی دا نعرہ چلاؤ تے ناچا گنو تے چہرہ پج مردہ ہو ونجے تے مرجھا ونجے. فرمایا دل وچ ایمان کو نہیں صرف زبان تے ہے، جے دل وچ ایمان ہویا تے ایمان ہوندا ہی اس دل وچ جتھے حب مولا مرتضی جلوہ کر. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق چار یا علی. الغرض حضور سیدنا امام علی مقام نے فرمایا من دخلہ کانا آمنا. جڑا حدود حرم مکہ او امن چاہ گیا. میں اس دے خلاف کوئی گل نہیں کرنی، لہذا میں آج رات تھوڑی دیر تو بعد فرمایا میں اپنی 3 بیویاں اور اپنے 5 فرزندان. بہرحال میں عرض کر رہا ہوں قیامت والے دن حضور مولا کائنات نے پوچھ لیا یہ ابو بکر بن علی تو شہید کربلا نہیں نہ نہ کیوں نہ وے گھندے. یہ عثمان بن علی بھی تو میرے بیٹے ہیں، میرے جگر دے ٹکڑے اکھاں دے نورن. عثمان بن علی بھی تو امام حسین دا دفاع کرتے ہوئے میدان کربلا شہید ہوئے. یہ عبداللہ بن علی، یہ جعفر بن علی. تو 6 فرزندن شیعہ سنی کتاب حضور مولا کائنات دے، 4 بیٹے امام حسین دے. لیکن سیدنا علی اکبر دا نا گھنیندہ ہے، سیدنا علی اصغر دا نا گھنیندہ ہے. باوجود ہے کہ اپنی ساری کتابہ چلے لیکن کوئی بھی بھائی نہ حضرت عبداللہ بن حسین دا نا گھندہ ہے نہ حضرت ابو بکر بن حسین دا نا گھندہ ہے. امام حسن مجتبہ دے 12 فرزندن، انہوں نے جو 5 ہستیاں نے میدان کربلا جامع شہادت نوش مائے چچا جان دے نال لڑتے ہوئے یزیدی لشکر اشقیاء دا مقابلہ کرتے ہوئے. ایک ہستی سیدنا قاسم بن حسن رضی اللہ تمہیں اس میں گرامی گدہ ویندہ ہے. نہ حضرت محمد بن حسن دا نا اور نہ دی شہادت، نہ حضرت ابو بکر بن حسن، نہ حضرت عثمان بن حسن، نہ حضرت عبداللہ بن حسن دا نا گدہ ویندہ ہے. صرف سیدنا قاسم دا نا لیا ویندہ ہے. یہ دے پیچھو کیڑا جذبہ کار فرمائے. اگر اصل تمام اہل بیت اطہار دے غلام ہیں تو چلو باقی 72 یا 102 کارکنوں وچوں تواڈے کول ٹائم نہیں ہے، لیکن تسا حضرت حبیب ابن مظاہر بزرگ بڈھے صحابی دا نا گھن گھن دیو، حضرت ابن قین رضی اللہ عنہ ضعیف صحابی دا نا گھن گھن دیو. مہربانی کیتی کرو انہاں 23 اہل بیت اطہار دے تا پیارے نا گھن گھنو میرے دوستو. مبارکباد دے مستحق کے نو لوگ جڑے محبوب دی ہر نسبت دا احترام کرتے ہیں، اپنی ونڈ کو نہیں پائی ہوئی. جنہ ہستیاں نو محبوب دی نسبت ہے، حضور مولا کائنات دی نسبت ہے، ہر نسبت دا احترام کرتے ہیں. تو بہرحال فرمایا کہ صرف میری 3 ازواج، میں کسے نو تکلیف دیندا. فرمایا انہاں توانو کچھ نہیں آکھنا، وہ صرف میں انہاں دا ٹارگٹ ہاں، اس واسطے کہ انہاں نو میرے علاوہ کسے ہاشمی کول کوئی خطرہ نہیں. فرمایا باقی جتنیاں بھی تھے ہستیاں وہ چاہے صحابہ کرام دی اولاد ہوئے چاہے بنی ہاشم دے معزز خاندان، امت کسے دوتے بھی متفق نہیں ہوتی. میرے جیسی ہستی دے متعلق انہوں خطرہ ہے کہ امت متفق ہو ویسی حضرت حسین پاک تے سارے مقابلے چ. لہذا انہوں میں نو ٹارگٹ تساں اپنے معاملات چلاؤ، تو انہوں وہ کچھ بھی نہ آکھ سن، وہ میرا پیچھا کر سن.
میں اتھے رواں سارے خطرے دے وچ، اور میں حرمت مدینہ پامال نہیں کرنا چاہتا، امت وچ انتشار نہیں پاونا چاہتا۔ میں اج رات ہی اپنے نانا جان دے روضہ انور تے حاضری دے سا، اپنی امی جان اور اپنے پیارے بھائی امام حسن دے روضہ انور تے حاضری دے سا، اور میں رخصت گھن کے اپنی تینوں ازواج، اپنی 5 پیارے بیٹے اور 2 صاحبزادیاں جو چھوٹی صاحبزادی صاحبہ، یہ 6 میرے بچے ہو گئے، 7واں میں 3 میں اسے 10 افراد دا مختصر نورانی قافلہ پچھلی رات ایسا سفر کر رہے سو۔ جس وقت آپ نے عزم ظاہر کیتا انہاں کا حضور اس تو علاوہ امن دے حصول دا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، آپ دی رائے صاحب اور بالکل درست ہے، لیکن حضور ساڑی ایک عرض ہے، یہ گل کہیں کی تھی حضرت سیدنا غازی عباس علمبردار شہید کربلا رضی اللہ عنہ، آپ دے سگے چھوٹے بھائی حضرت عبداللہ بن علی، دوسرے چھوٹے بھائی حضرت جعفر بن علی، تیسرے چھوٹے بھائی حضرت عثمان بن علی، یہ جڑے 4 فرزند نہ حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ کریم دے، سیدنا غازی عباس، سیدنا عبداللہ، سیدنا جعفر، سیدنا عثمان، انہاں 4 ہستیاں دی امی جان ایک ہیں، حضرت سیدہ ام البنین بنت عمر بن خالد بن حزام الکلابیہ، حضرت سیدہ ام البنین بنت عمر الکلابیہ، انہاں دے نال جس نے حضور مولا کائنات نے شادی فرمائی آئی، انہاں آزاد بنو کلاب دی خاتون دے نال عراق وچ اللہ نے 4 بیٹے عطا فرمائے، سیدنا غازی عباس رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ، سیدنا جعفر، سیدنا عثمان، یہ 4 بھائی بھیا کو کھڑے ہو گئے اور عرض کی تھی حضور ساڑی امی جان ہاشمیہ نہیں، امام علی مقام اسا تواڈے اخیافی بھائی ہیں، امی ساڑی الگ ہے تواڈیاں الگ ہیں، ابا جان ہرکن حضور شیر خدا مولا مرتضی، ساڑی امی حضرت ام البنین نے وصال تو پہلے ایسا 4 بھائیوں کو لے کے عہد لے آئی اور وصیت فرمائی آئی، تاکیدی وصیت کہ میں جنن دا ہوش سنبھالا آئی، میں محبوب کریم علیہ السلام دی 4 مقدس صاحبزادیاں دے جو سب تو افضل ہستی حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ دی اپنے آپ کنی